اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بات چل رہی تھی چوتھے منبع اصول و فروع کے یعنی عقل کے بارے میں، اور کل کی گفتگو ہماری تھی کہ قرآن کریم کس طرح سے ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، یہاں تک کہ وجود خداوند عالم بھی کس کے ذریعے ثابت ہوتا ہے؟ دلیل عقلی کے ذریعے ثابت ہوتا ہے. اور قرآن کریم نے مختلف مقامات کو ہمیں عقل کے استعمال پر توجہ دی ہے، یا صاحبان عقل کو خطاب کیا ہے، یا اولی الالباب. آج ہم پڑھیں گے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت فکر و نظر، یعنی رسول اکرم نے کس طرح سے غور و فکر کی ہمیں دعوت دی ہے. کہہ رہے ہیں خداوند عالم کی جانب سے پیغمبر کی ذمہ داری تھی کہ حکمت، موعظہ حسنہ اور جدال احسن کے ذریعے لوگوں کو توحید الہی کی طرف دعوت دیں. کیا ذمہ داری تھی پیغمبر کی؟ کہ حکمت کے ذریعے يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صحیح ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ حکمت اور موعظہ حسنہ اور جدال احسن، یعنی اگر کسی سے خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو بھی کرتا ہے تو ایک بہترین انداز سے کرتا ہے. اس انداز سے کرتا ہے کہ وہ سامنے والا کیا ہو جائے؟ لا جواب ہو جائے، اس کے پاس کوئی جواب نہ بچے. مثلا جناب ابراہیم کی وہ مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب وہ چاند کی پرستش کرنے والوں میں پہنچے تو کہنے لگے کہ ہاں یہ میرا بھی خدا ہے، لیکن جب وہ ڈوب گیا، دکھنا بند ہو گیا، تو کہا لا احب العافلین. صحیح ہے، یعنی جو ڈوب جائے، ڈوبنے والوں کو وہ پسند نہیں کرتا. ستارہ پرستوں کے قریب سے گزرے، کہا یہ بھی میرا خدا ہے، لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا، دن ہوا، کہا کہ جو ڈوب جائے ہم اسے خدا تسلیم نہیں کرتے، وہ خدا نہیں ہو سکتا جو ایک وقت رہے اور ایک وقت موجود نہ ہو. تو یہ لوگوں کے جھجھوڑا کہ نہیں جھجھوڑا. اب اس بات کے بعد کیا ہو، چاہے وہ ستارہ پرست ہوں یا سورج پرست ہوں یا چاند پرست ہوں، ان کے پاس کوئی جواب بچے گا؟ نہیں بچے گا. اجرام جرم تو کہتے ہیں، جرم کہتے ہیں اس کو انگارے کو. اجرام تو آگ کی پوجا کرنے والے. اجرام جرم کہتے ہیں نا، وہ اس کو انگارے کو، آگ کی پوجا کرنے والے تھے نا ایران. ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کہ آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، لیکن دعوت کس کے ذریعے دینی ہے؟ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے دعوت دینی ہے. وجادلہم باللتی ہی احسن. رسول کا یہ کردار کیا ہے مولانا؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. موعظہ حسنہ حکمت سے پوشیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو بڑھیا والا واقعہ ہے کہ جب اس نے کوڑا نہیں پھینکا تب آپ اس کی تلاش میں نکلے، اور وہ دیکھ کے حیرت زدہ تھی کہ اس وقت یہ آئے ہوئے ہیں. تب رسول نے کہا کہ میں تجھ سے بدلہ لینے نہیں بلکہ تیری مزاج پرسی عیادت کے لیے آیا.
تو یہ کیا ہے؟ ایک ایسی چوٹ ہے کہ جو سیدھے کہاں جا کے لگتی ہے؟ دل پر جا کے لگتی ہے، اور پھر وہ پیغمبر کا مرید ہو جاتا ہے، توحید کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ نبی کی ذمہ داری تھی، اللہ کی طرف بلانا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے؟ حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے سے۔ یہ تینوں طریقے اگرچہ بالکل عقلی اور منطقی ہیں۔ منطقی سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ جو عقلی، وہی کیا ہوگا؟ منطقی ہوگا۔ یہ تینوں طریقے اگرچہ بالکل عقلی اور منطقی ہیں، لیکن فکری سطح کے اعتبار سے ان کے درمیان فرق پایا جاتا ہے۔ موعظہ حسنہ غور و فکر کا کم ترین درجہ ہے، جبکہ جدل متوسط اور حکمت تفکر و عقل کا سب سے بلند ترین درجہ ہے۔ تو موعظہ حسنہ مولانا غور و فکر کا کم ترین درجہ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یہ متوسط درجہ، لیکن حکمت تفکر و عقل کا کیا ہے؟ سب سے بلند درجہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی عقائد کی تبلیغ کے لیے ان تینوں ذریعوں سے استفادہ کیا ہے۔ کون کون سے تینوں؟ موعظہ حسنہ، حکمت اور جدال احسن۔ قرآن کریم میں ان طریقوں کے متعدد نمونے موجود ہیں۔ اس کے علاوہ کتب تاریخ و حدیث میں بھی متعدد نمونے مذکور ہیں۔ کیا ہے مولانا؟ دیکھیے، ایک یہودی عالم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے حضرت سے 2 سوالات کیے۔ خدا کہاں ہے؟ خدا کیسا ہے؟ کیا جواب دیا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کے جواب میں فرمایا خدا کسی مخصوص جگہ نہیں ہے، چونکہ وہ محدود نہیں ہے، لہذا وہ ہر جگہ ہے۔ خدا کیسے کے جواب میں فرمایا کیفیت کے ذریعے خداوند عالم کی توصیف و تعریف ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کوئی ذات تو ہے نہیں نا ویسی جو وجود رکھتی ہے، کیونکہ کیفیت خداوند عالم کی مخلوق ہے اور اس کے خلق کیے ہوئے صفات کے ذریعے اس کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ میں آیا کیا کہا ہے؟ یعنی کیفیت کو بھی کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب کیفیت کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے تو کیا ممکن ہے کہ جس چیز کو خدا ہی نے بنایا اسی کے ذریعے اس کی تعریف کی جائے؟ ایک اور یہودی عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تو آپ نے ان کے جوابات عنایت فرمائے۔ الف، خدا کا وجود کس طرح ثابت ہو سکتا ہے؟ جواب دیا اس کی آیات اور نشانیوں کے ذریعے۔ فلسفے میں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ برہان انی۔ 2 طرح کا برہان ہوتا ہے نا، انی اور لمی۔ تو کہا کس کے ذریعے پہچان سکتے ہیں؟ اس کے نشانات کے ذریعے، اثر کے ذریعے۔ سامنے کل کہا تھا کہ انسان کیا کرتا ہے؟ اثر سے مؤثر تک پہنچنا، یہ بھی دلیل عقلی ہے۔ سوال کیا گیا جب سب بندوں کو خداوند عالم نے پیدا کیا ہے تو پھر بعض حضرات ہی کیوں نبی بنائے گئے؟ پیدا تو اللہ نے سب کو کیا ہے، لیکن نبی 1,24,000 کو ہی بنایا۔ کیا وجہ ہے؟ تو کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا کیونکہ ان حضرات نے دوسروں سے پہلے خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا تھا۔ اب یہ اقرار کہاں دیا گیا تھا؟ عالم ارواح میں۔ کہیں گے ہمیں کیا معلوم ہے عالم ارواح کیا ہے؟ ایک سادی سی مثال آپ کو دے، شاید آپ مطلب کو درک کر سکیں۔ کبھی کبھی کسی انسان کو جس سے آپ کبھی نہیں ملے ہیں، کبھی ملاقات نہیں، پھر بھی اس کو دیکھتے ہیں اور لگتا ہے کہ کہیں تو اسے دیکھا۔
کہاں دیکھا ہے یہ یاد نہیں آ رہا. چہرہ شناسا سا لگتا ہے, جانتا ہے اسے. تو دنیا میں نہیں دیکھا, فیس بک میں نہیں دیکھا, ملاقات نہیں ہوئی, انسٹاگرام میں نہیں دیکھا, تو پھر اور صورت کہاں ہے دیکھنے کی؟ عالم ارواح. کہ آپ نے اسے کہاں دیکھا ہو؟ آپ بھی سوچیں گے نا, ہمیں تو پیش نہیں کیا گیا تھا, اگر پیش کیا گیا ہوتا تو ہم بھی قبول کر لیتے, لیکن پیش تو کیا گیا ہوگا تمام ارواح کے سامنے. اب ملے بھی اس سے نہیں, ہمارے ساتھ تو ہوا ایسا. کیونکہ ان حضرات نے دوسروں سے پہلے خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار کیا ہے, یعنی اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے, تو وہی نبی کیوں بنائے گئے؟ کیوں بنائے گئے؟ کیونکہ انہوں نے دوسروں سے پہلے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیا. اس جواب سے رہبر کے صفات بھی واضح ہو گئے کہ رہبر وہ ہوگا, قائد وہ ہوگا, نبی وہ ہوگا کہ جو اللہ کو سب سے پہلے مان رہا ہوگا. اب آ جائیے بعد رسول, بعد پیغمبر, کیا جو لوگ وہاں موجود تھے, جن لوگوں نے زنا میں حکومت کو سنبھالا, کیا وہ لوگ اللہ کے وجود کو تسلیم کرنے والے پہلے لوگ تھے؟ یہ سابقین اسلام میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام ہے. ایک باقاعدہ حدیث غالباً اسی میں آ جائے یا کہیں اور آئے گی کہ عمر ابن خطاب کی حدیث ہے کہ علی کو 3 فضیلتیں ایسی ملی ہیں کہ ان میں سے ایک بھی مل جاتی تو میرے لیے دنیا و آخرت میں کافی ہوتی. چاہیے ابھی عربی ہے. عمر نے ابو بکر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے علی کو 3 فضیلتیں ایسی دی ہیں کہ ایک بھی مجھے مل جاتی میرے دنیا و آخرت کے لیے کیا ہوتی, کافی ہوتی. اور اس کے باوجود بھی دیکھیے حق کس کو, یعنی منصب کس کو دیا گیا. پھر سوال کیا کہ مولانا کس دلیل کی بنیاد پر خداوند عالم ظلم سے پاک اور منزہ ہے, وہ ظلم نہیں کرتا ہے؟ جواب دیا کیونکہ وہ ظلم کی برائی سے واقف ہے اور اسے ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ظلم کی برائی سے واقف ہے. بھئی آپ کو پتا ہے کہ زہر ہے, آپ پئیں گے؟ پتا ہے کہ اس راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے, آپ جائیں گے علم کے ساتھ, لا علمی میں چلے جائیں گے, لیکن پتا ہے کہ وہیں ہے, آپ ہو سکتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ راستہ چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس کے خطرات سے آپ آگاہ ہیں. آج بھی انسان اگر برائیوں سے صحیح طریقے سے واقف ہو جائے تو اس کو کبھی بھی انجام نہ دے. اور اہل بیت اطہار ائمہ معصومین ان کی یعنی برائیوں کی برائی سے کیا ہے اچھی طرح واقف ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لِعِلْمِهِ بِقُبْحِهِ, کیسے پڑھیں گے؟ لِعِلْمِهِ بِقُبْحِهِ وَإِسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ, لِعِلْمِهِ بِقُبْحِهِ وَإِسْتِغْنَائِهِ عَنْهُ. کیا مطلب ہوگا؟ علمہ بقبحہ, اس کی برائی سے اللہ کیا ہے؟ عالم ہے. وَإِسْتِغْنَاءِ عَنْهُ, برائی کب کرتا ہے انسان؟ مولانا ہم چوری کب کریں گے؟ جب ہمیں
ہمیں ضرورت ہوگی کسی چیز کی. جھوٹی شہرت کے طالب کب ہوں گے؟ جب ہم بدنام ہوں گے. آئے سمجھ میں؟ اللہ کو کیا کسی چیز کی ضرورت ہے؟ کسی کا محتاج ہے، اسے نیند چاہیے، اسے آرام چاہیے، اسے پیسہ چاہیے، اسے گھر چاہیے، مکان چاہیے، بنگلہ چاہیے، کار چاہیے، کیا چاہیے اس کو؟ اور یہ بات قابل توجہ ہے کہ عدل الہی کے اس بات میں متکلمین عدلیہ کی عقلی دلیل یہی ہے، جیسا کہ محقق طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے تجرید الاعتقاد ان کی کتاب میں کہا ہے، وَعِلْمُهُ وَإِسْتِغْنَاؤُهُ يَدُلَّانِ عَلَى انْتِفَاءِ الْقُبْحِ عَنْ أَفْعَالِهِ. یعنی خداوند عالم کس طرح سے پاک و منزہ ہے کسی بھی طرح کی برائی سے کہ وہ ظلم کرے، وہ کسی کو کیا کرے، بے جرم و خطا جہنم میں ڈال دے. کیوں پاک ہے مولانا؟ کیونکہ اس کو ضرورت نہیں ہے. السلام علیکم. اللہ کا شکر ہے. تو ضرورت کب ہوتی ہے برائی کرنے کی؟ بھائی آپ کسی کو مارتے ہیں، کیوں مارتے ہیں؟ آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے، یہ میرا حق کھا رہا ہے. پڑوسیوں میں جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ کہ اس نے میری زمین دبا لی ہے. اللہ کا جسم نہیں ہے کہ اسے جگہ کی ضرورت ہو. اللہ سب کو دیتا ہے، اسے کوئی بینک بیلنس نہیں کرنا ہے، اسے کوئی زمین نہیں خریدنی ہے. ہم کبھی جھگڑتے ہیں، کہتے ہیں ہم آپے سے باہر ہو گئے تھے، غصہ آ گیا تھا، قابو نہیں تھا. کہتے ہیں بھائی ذہنی بیمار چل رہا ہے. خدا کے پاس جسم نہیں ہے کہ اس پہ بیماری لاحق ہو. انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا ہے؟ کہ پاگل پنے میں یہ کام کر رہا ہے. اللہ جسم نہیں رکھتا کہ اس پہ اس طرح کے صحیح ہے بیماریاں، خوشحالی، یہ تمام چیزیں عارض ہوں. تو اللہ کیوں برائی کرے گا؟ برائی کی وجہ چاہیے. بھائی سماج میں ایک انسان ایسا ہے جو جنگلوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ کیوں کسی کا روپے لے کے ادھار لے کے نہیں دے گا؟ خرچہ ہی نہیں ہے اس کا. پیڑ پودے کے پتے کھا لیتا ہے، پھل کھا لیتا ہے، زندہ ہے. پیسہ کیوں چاہیے؟ زندگی گزارنے کے لیے، آسائش کے لیے، آرام کے لیے، کہ اچھا مکان ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، اچھا لباس ہو، اچھا ہمارا معاشرے میں اسٹیٹس ہو. صحیح ہے. یہ چیزیں ہمیں غلط کام کرنے کے لیے ابھارتی ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صرف ایک تو مستغنی ہے وہ، اور پلس وہ برائی کے صحیح قبح سے بھی کیا ہے؟ واقف ہے. ظلم کی کیا برائیاں ہیں. یعنی خداوند عالم کا علم اور اس کی بے نیازی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے افعال میں کوئی برائی نہیں پائی جاتی. الحمدللہ رب العالمین.